سب سے بڑا گناہ کفر ہے۔ کفر یعنی اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا، قرآن پاک کا انکار کر دینا یا کسی رسول کا انکار کر دینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ یاد رکھیں، کافر خدا کی رحمت اور اس کی ہدایت سے بالکل محروم ہے، اور قرآن پاک میں انہیں بدترین مخلوق قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو کافر ہیں یہ سب سے بدتر مخلوق ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور کفر اور شرک یہ دونوں ایسے گناہ ہیں کہ جن کی بخشش ہے ہی نہیں۔ تو ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی کے تناظر میں، کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے کہ کسی علاقے میں شمعون نامی ایک شخص رہتا تھا۔ ایک بار وہ بیمار ہو گیا اور موت کے بالکل قریب ہو گیا کہ اسے اب جو ہے نا زندگی کی کوئی امید نہ رہی باقی۔ حضرت حسن کو اس کی بیماری کا پتہ چلا تو آپ اس کے پاس پہنچے، حال احوال دریافت کیا تو آپ نے دیکھا کہ آگ اس کے پاس سلگ رہی ہے، کیونکہ وہ آگ کا پجاری تھا تو اس نے اپنے ارد گرد آگ کو جلایا ہوا تھا، اور وہ آگ کے دھوئیں سے بالکل کالا پڑ گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا سے ڈر اور مسلمان ہو جا۔ ساری عمر تو نے آگ اور دھوئیں کی عبادت کی ہے، اب دین اسلام کو بھی آزما، شاید خدا تم پر رحم فرمائے۔ شمعون نامی شخص بولا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی تو دکھائیے۔ آپ نے فرمایا، دیکھ تو نے 70 سال آگ کی پوجا کی ہے اور میں نے ایک روز بھی اس کو نہیں پوجا۔ اب میں اور تم دونوں اس میں اپنا اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگ کس کو جلاتی ہے اور کس کو چھوڑ دیتی ہے۔ چاہیے تو یہ کہ تو اس کا پجاری ہے اس لیے وہ تجھے نہ جلائے، اور میں اس کا پجاری نہیں اس لیے وہ مجھے جلا دے، مگر مجھے اپنے اللہ سے امید ہے کہ آگ مجھے ہرگز نہ جلائے گی۔ اگر تم میرے خدا کی قدرت اور اس آگ کی کمزوری کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا ہاتھ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور دیر تک اس میں ڈالے رکھا۔ شمعون نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ بالکل نہیں جلا۔ یہ منظر دیکھ کر شمعون بے قرار ہوا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا نور اس کی پیشانی سے چمکنے لگا اور عرض کرنے لگا کہ اب تک پورے 70 برس میں نے اس آگ کی عبادت کی ہے اور اب چند سانسیں باقی ہیں، تو اس میں آپ کے خدا کی کیا عبادت کر سکتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اس کی فکر نہ کر، کلمہ پڑھ لے تو میرا خدا تجھ سے فوراً راضی ہو جائے گا، وہ تو غفور الرحیم ہے اور پچھلے 70 برس کی آگ کی ساری عبادت معاف فرما دے گا۔ شمعون نامی شخص نے کہا، اگر آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب نہ دے گا تو میں ایمان لے آتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اقرار نامہ لکھ دیا اور شمعون نامی شخص کو دے دیا۔ شمعون نامی شخص نے وہ اقرار نامہ لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد آپ خود مجھے قبر میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھنا تاکہ کل قیامت کے دن یہ دکھا کر عذاب سے بچ جاؤں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور شمعون مر گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وصیت کے مطابق کیا اور بہت سے لوگوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اسی رات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نہ سوئیں، وہ ساری رات نماز پڑھتے رہے اور اپنے دل میں کہتے رہے کہ میں نے کیا کیا، میں تو خود اپنی جائیداد پر قدرت نہیں رکھتا، پھر خدا کی بادشاہت پر میں نے کیسے مہر کر دی اور اقرار نامہ لکھ دیا۔ اسی خیال میں وہ سو گئے تو شمعون کو دیکھا کہ تاج سر پر رکھے اور نورانی لباس پہنے جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ اے شمعون کیا حال ہے؟ اس نے کہا، آپ کیا پوچھتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے اور ایک بہت بڑے محل میں اتارا ہے اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا ہے، اور جو مہربانیاں مجھ پر فرمائی ہیں مجھ میں طاقت نہیں کہ بیان کر سکوں۔ اے حسن رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ کے ذمے کچھ بوجھ نہ رہا، آپ کا اقرار نامہ بڑے کام آیا، اب یہ لیجیے اپنا اقرار نامہ کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اقرار نامہ اس نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کو دے دیا، اور حضرت حسن بصری جب بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ دیکھیں کہ 70 سال آگ کی عبادت کی، 70 سال اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کی، 70 سال تک خدا کو جانا نہ پہچانا، لیکن کفر سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو پسند کیا اور مرتے ہی اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو یہ ہے کفر سے توبہ کا صلہ۔ اگر کفر ہی کی حالت میں مر جاتا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم تھی، جنت بالکل اس پر حرام ہو چکی تھی۔ اس لیے کفر سب سے بڑا گناہ ہے۔